بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی لذت ایک دھوکہ ہے، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح یہ مجاہدہ شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کٹن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرو۔ نفس تو چاہ رہا ہے کہ غیبت کروں، مجلس میں غیبت کا موضوع آ گیا، دل چاہ رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ اب اس وقت اس کو لگام دینا کہ نہیں یہ کام مت کرو، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے جب آدمی نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی، اور پھر تم نے اس لذت، آرزو اور خواہش کو جو کچلا ہے، اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی حلاوت اس غیبت کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ ایمان کی حلاوت حاصل کرو۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالوں، اور کون شخص ہے جس کے دل میں یہ تقاضا نہیں پیدا ہوتا؟ اب دل بڑا قسمسا رہا ہے کہ اس کو دیکھ لوں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچا لیا اور نگاہ نہیں ڈالی، تو اس میں بڑی تکلیف تو ہوئی، دل پر آرے چل گئے، لیکن اسی تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لذت ہیچ ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر گناہ چھوڑنے پر یہ وعدہ ہے۔ مثلا غیبت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل شانہ کے خیال سے غیبت چھوڑ دی اور غیبت کرتے کرتے رک گئے، اللہ کے ڈر کے خیال سے غیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک گیا، پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب انسان گناہوں کی لذت کے مقابلے میں اس لذت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، مثلا نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہو رہی ہے، تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کر لو، نماز کو پڑھ لو، اور جب گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ پھر فرمایا کہ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس چیز سے تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے، اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں، لہذا نفسانی خواہشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا، تو اب وہ نفس کچلنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن گیا۔ اس لیے میرے نبی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ جنگ سے، جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، تلوار کی جہاد سے بڑا کون سا جہاد ہے؟ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، قربانی کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، نیک اعمال کو کرنا، تو یہ ہر وقت ہمارا یہ جہاد جاری ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، اب تو وہ زمانہ چلا گیا،
پہلے زمانے میں یونانی حکیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا کرتے تھے، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے کشتے ہوا کرتے تھے، اور کشتہ بنانے کے لیے وہ سونے کو جلاتے تھے، اور اتنا جلاتے تھے کہ وہ سونا راکھ بن جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلایا جائے گا اتنا ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب جلا جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلا تیار ہو گیا، کوئی اس کو ذرا سا کھالے تو پتہ نہیں کہاں کی قوت آ جائے گی۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر مٹا کر پامال کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا۔ تو ہمارے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان خواہشات نفسانی کو جب کچلو گے اور کچل کر پیس کر راکھ بنا کر فنا کر دو گے تب یہ کشتہ بن جائے گا۔ اس میں اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کی قوت آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی۔ اب دل اللہ جل شانہ کی تجلی گاہ بن جائے گا، تو اس دل کو جتنا توڑو گے اتنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بنے گا۔ ایک شعر کا ترجمہ لکھا ہے، فرمایا کہ تم اس پر جتنی چوٹیں لگاؤ گے اتنا ہی یہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔ بنانے والے نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ اسے توڑا جائے، اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلا جائے، یعنی اللہ کی خاطر خواہشات کو کچلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کچھ بنائیں گے یعنی وہ جو چاہیں گے وہ بنائیں گے، لہذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفسانیہ کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بیکار جا رہی ہے، بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا، اللہ جل شانہ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل بنے گا، تو اس وقت اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی، جو مزہ ملے گا، خدا کی قسم اس کے مقابلے میں گناہوں کی یہ ساری لذتیں خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہماری فہم اور ہماری سمجھ کو درست فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔